السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 10th کلاس کی کتاب ترجمۃ القرآن کے مشقوں کے حل کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے یہ قرآن پاک میں سے اور اس سلیبس کی جو 7ویں صورت ہے جس کا نام ہے سورہ ہود، اس کے مشقوں کے حل کی طرف حل کے سلسلے میں ہوگی۔ تو سورہ ہود جو ہے وہ قرآن مجید کی 11ویں صورت ہے جو 11ویں سپارے سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام را سے ہو رہا ہے۔ ان کا معنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ یہ تو ہم بتا چکے ہیں ناظرین کہ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں جو اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، مخلوق کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں آپ کا مزار یمن کے اندر موجود ہے، اور سید ابو الاعلیٰ مودودی نے حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق لکھا۔ اس کے علاوہ صاحبزادہ محمد نعیم اللہ نوری انہوں نے بھی اپنی کتاب سفر یمن میں چند روز یمن میں اس میں یہ لکھا کہ یمن کے لوگ جو ہیں وہ 15 شعبان کو حضرت ہود علیہ السلام کا عرس مناتے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام کے عرس پر جوک در جوک یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ٹولیوں کی صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کے مزار کا طواف کرتے ہیں اور یا ہود کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ تو یہ یمن کے اندر جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو بوڑھے ہو چلے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ یہ حدیث پاک ترمذی کی حدیث نمبر 3297 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ تو ناظرین، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع جو ہے وہ عقائد اسلام کا بیان ہے جن کو تاریخی حقائق اور عقلی اصولوں سے واضح کیا گیا ہے، اور اس کے بنیادی مضامین یہ ہیں کہ سورہ ہود کے ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کا ذکر ہے، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی 2 صفات بشیر اور نذیر بیان ہوئی ہیں۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو سابقہ اطاعت گزار امتوں کے اچھے انجام کی طرف متوجہ کر کے ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اطاعت گزار بننے کے لیے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کے مشترکہ نکات یعنی توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ ناظرین، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی بھیجے ان تمام کی دعوت کے 2 مشترکہ نکات تھے۔
دو دعوتیں تھیں جو سب کے اندر موجود ہیں، جن کی طرف سبھی انبیاء کرام علیہ السلام نے بلایا، وہ کیا ہے؟ پہلی دعوت جو ہے وہ ہے توحید اور رسالت کی، جبکہ دوسری دعوت جو ہے وہ آخرت پر ایمان کی ہے۔ تو اس پر بار بار تلقین کی گئی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، بالکل اسی طرح منکرین حق آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت سے وابستہ رہیں۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ ہے، جس کو دیکھ کر آپ کی قوم نے مذاق اڑایا، لیکن جب طوفان نوح آ گیا تو تنور بھی ابل پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت آپ علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی وہ یہ ہے، ناظرین یہ وہ دعا ہے جو کہ کوئی بھی سواری ہو جب وہ چل پڑے تو اس وقت جو ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ سواری پر کے چلنے کی معروف ترین دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ناظرین اس آیت طیبہ یا دعا کے ضمن میں ایک اور بات بھی یاد رہے کہ یہاں پہ مجریہا امالہ کے ساتھ ہے، یعنی اگرچہ را کے نیچے کھڑا زیر لگایا گیا ہے، لیکن اس کی ریسیٹیشن اور اس کی تلاوت جو ہے وہ کھڑی زیر کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ امالہ کے ساتھ ہوگی۔ مجریہا نہیں پڑھیں گے بلکہ مجریہا پڑھیں گے، جو کہ جس کو امالہ کہتے ہیں۔ اور امالہ کہتے ہیں کسی چیز کو مائل کر کے پڑھنا۔ تو مائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زبر کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، تو اس کو امالہ کہتے ہیں۔ تو یہ زبر کو جو ہے یا کی طرف یا زیر کو جو ہے وہ یا کی طرف امالہ کر کے پڑھنا، اس کو امالہ کہتے ہیں، مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ جب سواری چل پڑے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس صورت میں حق کو نہ ماننے والوں کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جیسے اندھا اور بہرا، حق کو قبول کرنے والوں کی مثال اس طرح ہے جیسے دیکھنے اور سننے والا۔ جس طرح اندھا اور بہرا دیکھنے اور سننے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر اس دنیا میں اور آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی، قوم کو استغفار کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بدلے نعمتوں کے نزول اور رزق میں اضافے کی خوشخبری سنائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید، توبہ استغفار اور ایمان و یقین کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے پہاڑ سے اونٹنی کے برآمد ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن یہ قوم مطالبہ پورا ہونے کے باوجود ایمان نہ لائی، بالآخر ایک سخت چنگھاڑ سے ہلاک کر دی گئی۔ قوم سمود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نہایت قبیح حرکت کی مذمت کی گئی ہے۔ قوم لوط کی سرکشی پر پوری بستی کو الٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش برسائی گئی، جس سے قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، ناپ تول پورا کرنے، انصاف کرنے اور فتنہ و فساد سے باز رہنے کی تلقین فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب سے ڈرایا اور توبہ استغفار کی دعوت کے جواب میں
قوم نے آپ کو رجم یعنی پتھر مار کر شہید کرنے کی دھمکی دی، اس کے باوجود آپ اپنا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آخر کار سرکشی کی وجہ سے آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سورہ ہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لایا اور بالآخر اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس صورت میں اہل مکہ کو مذکورہ تمام اقوام کی تباہی کے آثار و واقعات پر غور کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ ہود کے اختتام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مشکلات پر صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم استقامت سے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں، ظالموں سے اعراض برتیں، نماز قائم کرتے رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ ناظرین، یہ سورہ مبارکہ کا تعارف تھا۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز یعنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ سورہ ہود کے آغاز میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بیان کردہ صفات کون سی ہیں؟ بشیر و نذیر، صادق و امین، رؤوف و رحیم، حامد و محمود۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی صفات جو بیان کی گئی ہیں وہ ہیں بشیر و نذیر۔ دوسرا سوال ہے کہ قوم سمود پر نازل ہونے والا عذاب کون سا تھا؟ آندھی اور طوفان، پتھروں کی بارش، سمندر میں غرق ہونا اور چیخ؟ تو درست جواب ہے چیخ۔ ناظرین، تیسرا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ عاد، سمود، عمالقہ یا ایکا؟ تو درست جواب ہے سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا سمود۔ چوتھا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے کون سی تدبیر اختیار کی؟ کشتی بنائی، پل بنایا، تلا بنایا یا غار بنائی؟ تو درست جواب ہے کشتی بنائی۔ پانچواں سوال ہے دو بیٹوں کی خوشخبری کس کو دی گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ہود علیہ السلام کو یا حضرت صالح علیہ السلام کو؟ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ناظرین، آگے شارٹ کوسچن ہیں، ان میں سے سب سے پہلا کوسچن ہے سورہ ہود کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو ترجمہ ہم نے لکھ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ان 3 سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1399 ہے، 1399۔ تو ناظرین، دوسرا سوال ہے شارٹ کوسچن کہ سورت ہود کتنے رکوع اور آیات پر مشتمل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورت ہود 10 رکوع اور 123 آیات پر مشتمل ہے۔ تیسرا سوال ہے سورہ ہود میں بیان کیے گئے 2 احکام بیان کریں۔ تو سورہ ہود میں بیان ہونے والے 2 احکام ہیں، قوم عاد کو توحید کی دعوت دی گئی، استغفار کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ احکام ہیں سورہ ہود میں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی احکام ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جو احکام دیے گئے، تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں، ظالموں سے اعراض برتیں، نماز قائم کرتے رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ یہ جواب بھی درست ہو سکتا ہے۔ جبکہ چوتھا کوسچن ہے سورہ ہود کا مرکزی موضوع لکھیں۔
تو اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ یہ ہے، ان عقائد اسلام کا بیان ہے جن کو تاریخی حقائق اور عقلی اصولوں سے واضح کیا گیا ہے۔ اس سبق کا 5واں سوال ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 24 میں مومن اور کافر کو کس مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ تو مومن کو سمیع و بصیر یعنی سننے والا اور دیکھنے والا، جبکہ کافر کی مثال اندھے اور بہرے کی دی گئی ہے۔ اس کے بعد تفصیلی سوال آتا ہے کہ سورہ ہود میں مذکور انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی اقوام کے احوال تحریر کریں۔ تو ناظرین، اس میں جو ہے بہت زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہم برکت کے لیے صرف 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جن کی کشتی کا ذکر ہے، جس کو دیکھ کر آپ کی قوم نے مذاق اڑایا، لیکن جب طوفان آ گیا تو تنور بھی ابل پڑے، آپ نے اہل ایمان اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں سوار کرا لیا۔ دوسرے نمبر پہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، قوم کو توبہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بدلے نعمتوں کے نزول اور رزق میں اضافے کی خوشخبری سنائی گئی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید، توبہ، استغفار اور ایمان و یقین کی دعوت دی۔ قوم نے پہاڑ سے اونٹنی کے برآمد ہونے کا مطالبہ کیا، مطالبہ پورا ہونے کے باوجود یہ قوم ایمان نہ لائی، بالآخر سخت چنگھاڑ سے ہلاک ہو گئی۔ چوتھے نمبر پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نہایت قبیح حرکت کی مذمت کی گئی ہے۔ قوم کی سرکشی پر پوری بستی کو الٹ دیا گیا، جس سے قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ 5ویں نمبر پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، ناپ تول پورا کرنے اور توبہ کی دعوت دی۔ قوم نے آپ کو رجم کرنے کی دھمکی دی اور سرکشی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ 5 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے قوموں کا ذکر ہم نے کر دیا۔ تو باقی جو ہیں وہ ہم نے اپنی تقریر میں بیان کر دی ہیں، باقی قوموں کا ذکر ہم وہ بھی کر چکے ہیں تقریر میں۔ تو اس طرح سے ہماری یہ سورہ ہود جو ہے وہ اس کا سبق مکمل ہوا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔